بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تو نے سنا وہ صحیح ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ نفل نماز کے بارے میں حکم ہے، اس لیے کہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے کھڑے ہو کر قیام کرنا یہ فرض ہے، البتہ جو معذور ہیں رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے، شدید تکلیف ہوگی یا تکلیف موجود ہے، بعض بڑھاپے کی وجہ سے، بعض کسی بیماری کی وجہ سے کہ سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایسوں کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ اور جہاں عذر نہ ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ نفل نماز کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا، بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا۔ اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر امید ہے کہ اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن بغیر عذر کے ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، اسے آدھا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ جب ثواب کم ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ عمل وہ کریں جس میں ثواب زیادہ ہو۔ صحابہ کرام گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، اور پاکستان کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی، مشقت اٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ سے پوچھا گیا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ہے۔ تو وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تعجب کیا کہ ثواب میں کمی ہے اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ ثواب کے امیدوار ہیں، تو لہذا کھڑے ہو کر پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں کہ ثواب میں کمی کا جو حکم ہے یہ امت کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں جس حال میں بھی نماز پڑھوں گا، جیسے بھی پڑھوں گا، میری نماز پر اللہ مجھے پورا اجر عطا فرمائیں گے، کہ میں امت کی طرح نہیں ہوں۔ بعض احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ تھے، امت کے لیے الگ تھے۔ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں ہے۔ امتی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جو نیند ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ ہمارا دل تو غافل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تمام اعضاء سو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کا دل نہیں سوتا، وہ بیدار رہتا ہے، ان کو اپنے جسم کی حرکات کا نیند میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس لیے انبیاء کی جو نیند ہے اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے امت سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب میں کمی امت کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ میں جیسے بھی نفل ادا کروں گا اللہ مجھے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔